امت مسلمہ کو ملی ہے حج والا فریضہ اللہ نے عطا فرمایا۔ دوسری بہت بڑی عبادت 10 ذی الحج کو قربانی والی عظیم عبادت، پھر ذی الحج کی تاریخ، ذی الحج کے مہینے کے اندر 18 ذی الحج کی تاریخ کو دورہ داماد مظلوم مدینہ، شہید قرآن، ناشر قرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت، مدینہ طیبہ کی دھرتی پر مظلومانہ شہادت، مظلومانہ موت، 18 ذی الحج کی تاریخ کو پیغمبر اسلام کے شہر میں مدینہ طیبہ، مدینہ رحمتوں کا خزینہ، محبوب پیغمبر کے شہر میں نبی کے دورہ داماد کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کی شہادت ہوئی۔ اس حوالے سے آج کے مختصر جمعہ کے خطبہ میں انشاءاللہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کی منقبت، آپ کی عظمت، آپ کی شان بیان کرنی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب، وہ سعادت مند جوان ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ نے انبیاء کو اولادیں دی، انبیاء کے دروازے پر دلہا بن کر، صحرا سجا کر لوگ آئے، نبیوں کے، انبیاء کے داماد بنے۔ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سعادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 2 مرتبہ دلہا بن کر، صحرا سجا کر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، 2 مرتبہ۔ اس لیے عثمان کو دوہرہ داماد کہتے ہیں، دوہرہ داماد۔ یہ عثمان وہ خوش نصیب شخص ہے ایک مرتبہ گرمی کا موسم تھا، مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام تشریف لائے۔ مسجد نبوی شریف کی دیوار سے حضرت عثمان غنی گزرے، اوپر سفید چادر کی ہوئی، چہرہ چھپایا ہوا، پیغمبر اسلام کی زبان فیض ترجمان گوہر فیشان سے اعلان جاری ہوا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ اٹھی، میں وہ دیکھوں کو تو صحیح جو مدینہ کی گلیوں میں شخص پھرتا ہے، محبوب کی زبان سے اسے جنتی کہا گیا، وہ کون خوش نصیب ہے، وہ کون سعادت مند ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے چل پڑا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں
جب رکے میں نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، میں نے دیکھا وہ کون شخص ہے جس کو محبوب نے جنتی کہہ دیا۔ میں نے جب چہرہ دیکھا مجھے چہرہ عثمان کا نظر آیا۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ، چہرہ عثمان کا نظر آیا۔ یہ وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی مبارک میں دعا کی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی ایک کتاب ہے تراشے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت پیش کی ہے، روایت لکھی ہے کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک پر جو انگوٹھی تھی اس کے نگینے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ السلام کوئی خط بھیجتے اس پر بھی اس کا نشان لگاتے، یعنی مہر تھی پیغمبر اسلام کی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی، اس پر حضرت ابو بکر نے لکھوایا ہوا تھا الیس اللہ بکاف عبدا، بندے کے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی مبارک کے نگینے پر لکھوایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تیری موت کے لیے، تیری نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی مبارک پر جو انہوں نے انگوٹھی کے اس نگینے پر جو تحریر لکھوائی ہوئی تھی وہ لکھا ہوا تھا اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا۔ کیا معنی؟ اللہ زندگی سعادت والی ہو، موت شہادت والی ہو۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ، زندگی سعادت والی ہو، موت شہادت والی ہو۔ پھر ہم حضرت عثمان غنی کی زندگی مبارک حیات طیبہ پر غور کریں۔ عثمان ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر مقام پر عثمان کی سعادت ہی سعادت نظر آتی ہے۔ پھر عثمان جب دنیا سے جاتے ہیں عثمان کی وہ دعا قبول ہوتی ہے، عثمان کو اللہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اللہ جام شہادت دیتے ہیں، شہادت کا ایک انعام دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، حضور کے صحابہ آتے گئے۔ مسجد میں جگہ کم پڑ گئی، پیچھے نبی کے غلام بیٹھنے لگے جوتیوں کی جگہ پر۔ پیغمبر اسلام نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ جگہ قلیل ہے، جگہ تھوڑی ہے، میں محمد کے غلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کا قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ محبوب پیغمبر نے اعلان کیا، پیغمبر اسلام نے اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمایا، محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ کون شخص ہے، کون خوش نصیب سعادت مند میرا غلام ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ والی جگہ خرید کر کے دے دے، میں محمد اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی اٹھے اور جس کی جگہ تھی اس کے پاس گئے، قیمت ادا کی، اس نے ڈبل قیمت لگا دی، آپ نے قیمت ادا کی، اس سے اسٹامپ لکھوایا، اسٹامپ لکھوا کر قیمت ادا کر کے محبوب کے قدموں میں آئے، آ کے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسٹامپ بنوا کے میں لایا ہوں، جگہ خرید کر کے لایا ہوں، مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی، یا رسول اللہ قیامت تک اہل اسلام و اہل ایمان اہل عرفان کے لیے میں نے سجدہ گاہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اے عثمان جگہ خرید کر کے اسٹامپ تو بنوا کے لایا ہے، جنت کا اسٹامپ میں محمد تجھے لکھ دیتا ہوں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، جنت کا اسٹامپ میں محمد تجھے لکھ کر دیتا ہوں۔
یہ وہ عثمان ہے۔ میرا سونا نبی رحمت للعالمین مسجد نبی میں موجود ہیں، محبوب کے یار موجود ہیں۔ کیسا منظر ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی۔ آمنہ کلال صاحب جمال محبوب رب ذوالجلال والضحیٰ کے چہرے والا سونا محبوب موجود ہوگا، محبوب کے یار سپاہی غلام موجود ہوں گے، اور چاند بھی موجود ہے، سورج بھی موجود ہے، ستارے ارد گرد بھی موجود ہیں، پیغمبر اسلام جیسے عظیم مرشد موجود ہیں ارد گرد، محبوب پیغمبر کے مرید بھی موجود ہیں، پیغمبر کے صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میرا پیغمبر تو بھی شان والا ہے، تیرے ارد گرد بیٹھنے والے، تیری سنگت و صحبت میں بیٹھنے والے تیرے یار بھی شان والے ہیں۔ کہہ دو نا ذرا سبحان۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل۔ سردار بھی موجود ہے، یار بھی موجود ہیں، چاند سورج بھی موجود ہے، ستارے صحابہ اصحابی کالنجوم، ستارے صحابہ موجود ہیں۔ شعر کہتا ہے مسجد نبوی، مسجد نبوی یہ تو بتا وہ سما کیسا پیارا ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا وہ سما کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا وہ سما کیسا پیارا ہوگا۔ محبوب پیغمبر کی محفل میں حضور کے قدموں میں دو لڑکیاں آئیں جو یہودی مذہب رکھتی ہیں، تورات و انجیل کو ماننے والی ہیں، آ کے آواز دی، عرض کرتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ایک درخواست ہے، ہماری ایک ریکویسٹ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جی بیٹیو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ دیکھو یہودی کی بیٹیاں ہیں، یہودی کی بیٹیاں ہیں، میرا محبوب پیغمبر کیسے اخلاق کے پیکر ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کیونکہ میرا سونا نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اپنوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، پرائیوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ادھر آئی حضرت حاتم طئی کی بیٹی آئی، حاتم طئی جو بعد میں مسلمان ہوئے، حاتم طئی کافر کی بیٹی آئی محبوب کے قدموں میں۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا حاتم طئی کی بیٹی کا سر ننگا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا بلال جی آمنہ کا لال ذرا لے میں محمد کا رومال، اس بیٹی کا پردہ سنبھال، میرا رومال اس بیٹی کا سر ڈھانک دے، اس بیٹی کا سر ڈھانک دے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ یہودی بیٹیاں آئیں، دو لڑکیاں آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک درخواست ہے، مدینہ طیبہ میں ایک کنواں ہے جو میٹھے پانی کا ہے، ہم پانی لینے جاتی ہیں، وہ یہودی کی ملکیت ہے، وہ ہماری عزت کی طرف ہمیں بری نگاہ سے دیکھتا ہے، ہم بڑی پریشان ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہاری کیا چاہتی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہمارا مشورہ، ہماری رائے یہ ہے، درخواست یہ ہے، آپ کا کوئی غلام وہ کنواں خرید لے، وہ کنواں خرید لے تاکہ ہماری عزت محفوظ ہو جائے گی۔ ہمیں یقین ہے آپ نے اپنے یاروں کی تربیت کی ہے، کہہ دو سبحان اللہ، ہماری عزت محفوظ رہے گی، کیونکہ آپ جیسے حیا والے ہیں، آپ کے یار بھی حیا والے ہیں۔ یہی بات عرض کی، پیغمبر اسلام نے یہی اعلان کر دیا کون ہے جو کنواں خرید کر دے دے، میٹھے پانی کا کنواں خرید لے، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جا کر اس یہودی کے ساتھ ملاقات کی، جب اس سے بات چیت کی اس نے ڈبل قیمت لگا دی۔ حضرت عثمان نے پورا کنواں خرید لیا۔ آپ آئے اسٹام بنوا کے محمد کے قدموں میں، عرض یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں قیامت تک مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے، سب جتنی اللہ کی مخلوق ہے سب پانی پی سکتے ہیں، میں نے وقف کر دیا ہے، اسٹام بنوا کے لایا ہوں۔ پیغمبر اسلام مسکرا پڑے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ عثمان کنواں خرید کر کے اسٹام بنوا کے تو لایا ہے، جنت کا اسٹام میں تجھے محمد دیتا ہوں۔ کہہ دو نظرہ سبحان اللہ۔ وقت تھوڑا ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ حضرت عثمان کے ابھی آپ کو سخاوت بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، وہ سخی عثمان، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام آیا، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، ابو بکر ہے، عمر ہے، حضرت معاذ ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جاؤ میرے صحابہ علی کے پاس جاؤ، یا رسول اللہ کیا پیغام ہے؟ میں محمد کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، خاتون جنت فاطمہ جوان ہو چکی ہے، جاؤ علی کو پیغام دو، میں محمد علی کو رشتہ دینا چاہتا ہوں، علی کی طرف سے سستی ہے، میں محمد اپنی بیٹی گھر میں جوان میں محمد نہیں بٹھا سکتا، اگر میں محمد ایک دن دو دن ہفتہ تاخیر کروں گا میری امت سالہا اپنی بیٹیوں کو نہیں ان کی شادی کریں گے، نہیں رخصتی کریں گے، نہیں نکاح کریں گے، میں محمد جوان بیٹی گھر میں نہیں بٹھا سکتا۔ ابو بکر عمر گئے، حضرت معاذ گئے، حضرت علی کو تلاش کیا، وہاں دیکھا کنویں کے اوپر کنواں خود چلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی، اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں، جا کر پیغام دے دیا۔ حضرت علی نے دیکھا نبی کے یار آ گئے، حضرت علی نے چادر بچھا دی، ابو بکر و عمر کو حضرت معاذ کو بٹھا دیا، حضرت علی دوڑتے گئے ایک یہودی کے باغ میں جا کر اسے کہا 4 دن میں تیرے جانوروں کو اونٹوں کو پانی پلا دوں گا، خدا کے لیے میرے مہمان آ گئے، ذرا مجھے کھجوریں چاہیے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ علی کی سخاوت بھی دیکھو، مجھے کھجوریں چاہیے، کھجوریں
خوشہ توڑا، اس نے اشارہ کیا فلاں خوشے سے کھجوریں توڑ لو، تازی کھجوریں نکالی، لے کر آئے، سامنے رکھ دی، نبی کے یار کھا رہے ہیں۔ علی نے عرض کیا اے محبوب کے یار کیسے آنا ہوا؟ ابو بکر نے بات کر دی، عمر نے وہ پیغام محمد کا سنا دیا، علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی کہنے لگے او نبی کے یارو، وفادارو، جانی سارو، کون نہیں چاہتا دلہن نبی کی بیٹی فاطمہ اور دلہا میں بن جاؤں؟ کون نہیں چاہتا؟ لیکن میرے پاس اتنا مال دولت نہیں، خرچہ نہیں، پیسہ نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں۔ یہی حضرت علی نے پیغام دیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت معاذ آئے، آمنہ کے لال کو یہی پیغام دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی آئے، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ علی تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، زرہ پہن کر دشمن سے دفاع کرتا ہوں، تلوار سے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوں دشمن کا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا علی جاؤ اس زرہ کو بیچ کر آؤ، ذرا تلوار کو بیچ کر آؤ، میں محمد اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں تاکہ ولیمے کا انتظام ہو جائے، تاکہ حق مہر کا انتظام ہو جائے۔ حضرت علی چلے گئے مدینے کے بازار میں، نبی کا یار علی حیدر کرار جا رہے ہیں، اعلان کیا بھائی میں زرہ بیچنا چاہتا ہوں، کوئی خریدنے والا بن جائے، محمد پیغمبر اسلام کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہونا ہے، میں نے ولیمے کا انتظام کرنا ہے۔ جب حضرت علی مدینہ کے بازار میں گئے، ایک جوان مل گیا جس کا نام سیدنا عثمان بن عفان ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی زرہ مجھے دے دو، تلوار مجھے دے دو، میں لینا چاہتا ہوں۔ قیمت طے ہو گئی، ابن ماجہ کتاب کے اندر موجود ہے، 480 درہم قیمت لگ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ بھی لے لی، تلوار بھی لے لی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ درہم دینار جو 480 درہم لیے تھے آپ نے علی کو واپس کر دیے۔ حضرت علی کو وہ درہم دینار دیے، جب وہ تلوار بھی زرہ بھی واپس دے دی، حضرت علی حیران ہو گئے، عثمان ابھی سودا کیا ہے، ابھی سودا کیا ہے آپ سے، آپ پھر سودا نہیں کرنا چاہتے؟ آپ وہ پیسے، وہ زرہ پیسے بھی دے دیے، درہم دینار بھی دے دیے، زرہ تلوار بھی واپس لوٹا رہے ہیں۔ حضرت عثمان کا جملہ سنو مسلمانوں، نبی کے غلاموں، حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں 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 نہیں، میں یہ چاہتا ہوں شادی علی کی ہو، دولت عثمان کی ہو، شادی نبی کی بیٹی خاتون جنت قرآن کی حافظہ حیا والی فاطمہ کی شادی ہو، خرچہ عثمان کا ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سرائکی کے شاعر نے قلم اٹھائی، کہتا ہے شادی بی بی فاطمہ دی، شادی، وہی عثمان کے جملے اس نے نقل کیے ہیں، شادی بی بی فاطمہ دی، شادی بی بی فاطمہ دی، دولت غنی دی، شادی بی بی فاطمہ دی، دولت غنی دی، زرہ بھی لٹا چھوڑی پیر علی دی، زرہ بھی لٹا چھوڑی پیر علی دی، زرہ بھی لٹا چھوڑی پیر علی دی۔ وہ کتنا فیاض تے سخی عثمان، کتنا فیاض تے سخی عثمان، دورہ داماد نبی عثمان، بڑا مظلوم غنی عثمان، دورہ داماد نبی عثمان۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی آئے محبوب کے قدموں میں، زرہ بھی واپس لے کر آئے، تلوار بھی واپس لے کر آئے، 880 درہم بھی واپس لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ حیران ہو گئے، علی زرہ بھی واپس لائے، تلوار بھی واپس لائے۔ مدینہ کی گلیوں میں تجھ سے کوئی زرہ تلوار خریدنے والا کوئی نہیں۔ حضرت علی نے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان سے سودا طے ہوا، عثمان نے زرہ بھی واپس دے دی، تلوار بھی واپس دے دی۔ عثمان نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا عثمان نے جو جملے کہے وہ مجھے بتائیے۔ عثمان نے یہ کہا شادی نبی کی بیٹی کی ہوگی، خرچہ عثمان کا ہوگا۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ فرش پر میں محمد
عثمان پر راضی ہوں، اللہ تو عرش پر عثمان پر راضی ہو جا۔ کہہ دو سبحان اللہ تو عرش پر عثمان پر راضی ہو جا۔ خدا کی قسم اگر آپ کو میں عثمان کی سخاوت بتاؤں، اس کے لیے ایک بڑا وقت چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ تھوڑا سا عثمان کے حیا کے بارے میں بتا دوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ شہادت انشاءاللہ پھر اگلا جمعہ بیان کریں گے۔ میرا محبوب تشریف فرمائے حجرہ مبارک میں، حجرہ عائشہ میں، جو جنت، کہہ دو نا سبحان اللہ، جو جنت کا ٹکڑا ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس جنت کے ٹکڑے میں حجرہ عائشہ میں موجود ہیں۔ دروازے پہ دستک آئی، کون؟ انا ابو بکر، انا ابو بکر۔ آپ نے فرمایا عائشہ دروازہ کھول دو، اجازت مل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، کون؟ من دکل باب، من بالباب، کون ہے؟ انا عمر، انا عمر، اجازت مل گئی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی آئے، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ انا عثمان۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ۔ محبوب پیغمبر کی پنڈلی مبارک سے کپڑا مبارک تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی۔ محبوب نے فرمایا عائشہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ پیغمبر اسلام نے اپنی پنڈلی مبارک پر وہ کپڑا دیا۔ محبوب نے فرمایا عائشہ دروازہ کھول دو۔ اما عائشہ نے دروازہ کھول دیا، عثمان غنی آ گئے۔ اما عائشہ یا رسول اللہ، ابو بکر میرا باپ ابو بکر آیا، فاروق اعظم آئے، آپ اسی طرح بے تکلفی سے آپ تشریف فرما تھے، لیکن عثمان کے آنے پر آپ نے کپڑے کو سیدھا کر دیا، پنڈلی مبارک کو ڈھانپ دیا۔ میرے پیارے پیغمبر کا جملہ سنو، محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ عائشہ میرے یارو دیوانوں مستانوں پروانوں، یہ عثمان وہ حیا والا، میں محمد کا امتی ہے، میں محمد کا غلام ہے، میں محمد کا دورہ داماد۔ عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد کیوں نہ عثمان سے حیا کروں؟ یہ وہ عثمان ہے، خدا کی قسم یہ وہ عثمان ہے۔ محبوب نے پہلی بیٹی دی نکاح میں، اور یہ بھی یاد رکھو محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ عثمان تو وہ خوش نصیب ہے، تیرا رقیہ کے ساتھ نکاح فرش پر میں محمد نے کیا، ام کلثوم وہ ہے جس کا عرش پر اللہ نے تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ دو بیٹیاں، پہلے حضرت رقیہ ام کلثوم نکاح میں آئی، پھر حضرت رقیہ نکاح میں آئی۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا جنگ بدر کے موقع پر، محبوب جنگ بدر پہ تشریف فرما تھے، اس وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہوا۔ چنانچہ عثمان غنی اتنے پریشان، اتنے مغمون، پیغمبر اسلام نے پوچھا ہے عثمان کیوں اتنا پریشان ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کا داماد، آپ میرے سسر۔ داماد جو ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، سسر باپ ہوتا ہے، سسر باپ ہوتا ہے۔ یا ہمارا ایک رشتہ تھا، آپ میرے گھر تشریف لاتے، میں آپ کے ہاں آتا، یا رسول اللہ وہ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ویسے تو عثمان نبی کے رشتہ دار ہیں، تو پیغمبر یہی بات کی، عثمان پریشان ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عثمان میں محمد کو اللہ اگر 40 بیٹیاں دیتا، عثمان میں محمد تجھ پر اتنا راضی ہوں، میں ایک کے بعد دوسری، یک کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا۔ دوسری روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 بیٹیاں اگر اللہ میں محمد کو دیتا، عثمان یک کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا۔ تیسری روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو فرش پر اتنا خوش نصیب اور سعادت مند ہے، میں محمد تجھ پر اتنا راضی ہوں، عرش پر اللہ اتنا تجھ پر راضی ہے، میں محمد کو اگر اللہ 100 بیٹیاں دیتا، میں محمد ایک کے بعد دوسری، عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ وہ عثمان ہے۔ آخری بات، آخری جو میں نے آیت مبارک پڑھی ہے، صلح حدیبیہ ہے، مقام حدیبیہ ہے، یہ لمبا واقعہ ہے، میں درس قرآن میں بھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ صلح حدیبیہ، محبوب پیغمبر عمرہ کے لیے تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، 1400 غلام صحابہ موجود ہیں۔ کفار کو پتہ چلا حضور آ رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، انہوں نے مشورہ کیا حضور کی جماعت کو حرم میں بیت اللہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عمر جی یا رسول اللہ جاؤ ان کو جا کے کہہ دو کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے۔ حضرت عمر مسکرا پڑے، یا رسول اللہ یہ عثمان کو بھیج دو، عثمان کو بھیج دو۔ عمر کیوں؟ میری طبیعت میں تھوڑا سا جلال ہے، میری طبیعت میں
تھوڑا سا جلال ہے، اگر وہ تھوڑی سی بات کریں گے میں تھپڑ ویندا کرے سا، میری طبیعت میں جلال ہے، بات بگڑ نہ جائے کہیں، عثمان کو بھیج دے، عثمان کو بھیج۔ محبوب پیغمبر نے عثمان کی تشکیل فرمائی، حضرت عثمان چلے گئے، کفار سے ملاقات ہوئی، بڑے بڑے قریشی سرداروں سے۔ عثمان یہ کعبہ ہے، طواف کر رہے، طواف کر لے جی بھر کے، کعبے خدا کے گھر کو دیکھ لے، ملتزم کو چمٹ کر دعا مانگ لے، حجر اسود کو بوسے لے لے، صفا مروہ کی سعی کر لے۔ عثمان جی بھر کے زمزم پی، تجھے اجازت ہے، لیکن تیرے قید تیرے محبوب کو نہیں آنے دیں گے۔ عثمان نے فرمایا این خیال استو محال استو جنو، یہ نہیں ہو سکتا میرا محبوب نہ آئے، عثمان طواف کرے کعبہ کا، عثمان حجر اسود کو محبوب کے بغیر بوسے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عثمان ملتزم کو چمٹ کر دعائیں مانگے، عثمان جی بھر کے زمزم پیے، محبوب کے بغیر عثمان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ کفار نے افواہ اڑائی، عثمان شہید ہو گئے، عثمان کو نظر بند کیا، محبوب پیغمبر کے پاس یہ بات پہنچی میرا عثمان شہید ہو چکا ہے۔ وہ جو درخت تھا بیت رضوان اسے کہتے ہیں، درخت کے نیچے 1400 صحابہ ہیں، محبوب پیغمبر نے اپنا نیچے ہاتھ وہ بایاں ہاتھ رکھا، آمنہ کے لال نے فرمایا میرے صحابہ میرے غلاموں تم لوگ اپنا ہاتھ رکھو، میں محمد اس بات کی بیعت تم سے لیتا ہوں، اس بات کی بیعت لیتا ہوں جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے محمد اور محمد کی جماعت واپس مدینے نہیں جائے گی۔ ادھر محمد نے نیچے ہاتھ رکھا، اس پر صحابہ کے ہاتھ ہیں، آمنہ کے لال نے فرمایا دیکھو یہ دایاں ہاتھ میں محمد رکھ رہا ہوں، یہ عثمان موجود نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے پیغمبر اسلام نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، رب نے فرمایا کہ میرا محبوب نیچے تیرا ہاتھ، اوپر درمیان میں تیرے یاروں کے ہاتھ ہیں، میرا محبوب تیرا ہاتھ ہے دایاں، فرمایا کہ اوپر سب کے اوپر میں اللہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، یعنی عثمان کے خون کے انتقام کے بدلے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس بیعت رضوان میں اللہ بھی شامل ہوں، کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیعت رضوان کو اللہ نے قرآن بنا دیا، کیا بنا دیا؟ قرآن بنا دیا۔ تو خیر بعد میں پھر خبر ملی عثمان شہید نہیں ہوئے، تو لمبا واقعہ ہے، تو اللہ نے قرآن اتارا، جو بیعت کر رہے تھے حضور کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے عثمان کے لیے، عثمان کے خون کے بدلے کے لیے، انتقام کے لیے، اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن